بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے جو حدیث پاک ہے کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ سوى النبیین والمرسلین، کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ جنت کے ادھیڑ عمر والوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء و مرسلین کی۔ تو یہ دوسری حدیث پاک میں تو آیا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں سب جوان جائیں گے، تو پھر بوڑھوں کے سردار کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ تو کنسپٹ کلیئر کر لیں، لوگوں کو بتائیں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ شان صحابہ اکرام علیہ رضوان کی سمجھ آئے، شان اہل بیت اکرام علیہ رضوان کی سمجھ آئے کہ دونوں احادیث صحیح ہیں، اپنے اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل زبردست ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں جو بڑھاپے کی عمر میں یا ادھیڑ عمر کی عمر میں جو فوت ہوئے ہیں ایمان کی حالت میں، ان کے سردار جنت میں حضرت ابو بکر و عمر ہوں گے، اور جو جوانی کی حالت میں اس دنیا میں فوت ہوئے ہوں گے ایمان کی حالت میں، تو ان کے سردار حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ یقیناً ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ کائنات ساری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے بالترتیب، چاہے باطنی اعتبار سے دیکھا جائے یا ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، ہر اعتبار سے انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی موقف ہے، بعد از انبیاء و رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، بالترتیب پھر آگے حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ کہنا کہ ترتیب کے چکر میں بے وقوف پڑے ہوئے ہیں، نہ بے وقوف نہیں پڑے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی اسی ترتیب کو ذکر کرتے ہیں، مجدد الفسانی بھی اسی کو ذکر کرتے ہیں، اور آج تک اہل سنت کا 14 صدیوں سے یہی موقف رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک یہ موقف رہے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رافضی جو ہے وہ آج قرآن پاک پر بھی حملے کر رہے ہیں، اور سر چڑھ کر ان کا جادو بول رہا ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں بکتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ اور اگر دوسری طرف سے اہل سنت کے لوگ بھی ان کنٹرول ہو گئے تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اسپیشلی جو کراچی کا نوید عاشق نامی گستاخ ہے، اس کو پکڑ کر کافر کردار تک پہنچایا جائے۔